الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 ہم نے شروع کر دیا تھا اور آیت نمبر 123 تک ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے۔ اب یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور بعض احکام والی آیتیں اس میں آئیں گی جو بعض احکام جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے اور ہمارے امت محمدیہ میں بھی وہ باقی ہیں۔ تو چلیے دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آخری لائنوں کی طرف دیکھیں یہاں پر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو اصل میں اللہ رب العزت اس واقعے کو، اس بات کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات دیے تھے اور ان کے ذریعے آزمایا تھا، انہیں حکم دیا تھا تاکہ وہ انہیں پورا کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر کر دکھایا۔ تو وہ کیا احکامات تھے وہ آگے آئیں گے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَاذْكُرْ، تو ترجمہ میں ہم یہ اذکر جو ہے محذوف نکالیں گے، یعنی کہ اور یاد کیجئے، یہ وہ بات یعنی وہ واقعہ یاد کیجئے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ، اِذ یعنی جب، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، اور ابتلا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کوئی کٹھن کام ہو، مشکل کام ہو اور اس مشکل کام کا حکم دیا جائے۔ تو اِذِ ابْتَلَىٰ اختبر یعنی امتحان لیا، اختبر یختبر کا معنی ہوتا ہے ایگزام لینا، ایگزامائن کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز کا حکم دیا، اب آزمایا گیا، تو ابتلا اور اختبر ایک ہی معنی میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ابتلا ہم اردو میں بھی اس کو مبتلا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ابتلا یا مبتلا ہو جانا کسی چیز کے اندر یعنی آزمائش میں پڑنا، اور جو مشکل بات ہوتی ہے اس کے لیے ابتلا کہتے ہیں۔ ورنہ اختبارہ آپ کہیں گے تو ایگزام ریگولر، جیسے کہ ہم اختبارن کا مطلب ہوتا ہے ایگزامینیشن، جو بھی ہمارے ریگولر جیسے کہ اسکول کالج وغیرہ کے ہوں گے تو آپ کہیں گے اختبار یعنی ایگزام، تو وہی لفظ یہاں پہ اختبارہ۔ اذ ابتلا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ٹھیک ہے؟ اذ ابتلا ابراہیم، دیکھیں ہاں کے نیچے کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، تو اس کے ذریعے بھی پڑھا گیا ہے وفی قراءۃ ابراہام، ابراہامہ بھی پڑھا گیا ہے، یہ بھی ایک قراءت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک قراءت ہے۔ تو دوسرا ابراہیمہ کو یا کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو کھڑا زیر ہے ہا کے نیچے اس کو بدل دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہا کے بعد یا کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ تب اس صورت میں کیسے بنے گا، پڑھنے میں تھوڑا سا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا۔ ابراہیمہ جب آپ کہیں گے تو یا حرف مدہ بن جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ قرأت کے اختلافات ہیں، غرض ایک قرأت میں ابراہام بھی پڑھا گیا ہے، ہا کے بعد الف پڑھا گیا، ٹھیک۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، ٹھیک ہے؟ تو ربن کے ساتھ یہ ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ان کے رب نے، جب آزمایا ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، چند باتوں سے، ٹھیک ہے؟ بعض باتیں، کون سی باتیں؟ بأوامر و نواہی، بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور بعض چیزوں سے منع کیا، کلفہ بہا، یعنی انہیں ان باتوں کا مکلف کیا گیا تھا، اور یہ باتیں یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے واجب تھی، مینڈیٹری تھی، لازم تھی ان پر کرنا، لیکن ان میں سے جو باتیں ہیں ہمارے لیے چند اس میں واجب ہیں اور چند جو ہے سنت ہے، جیسے کہ قیلا ہی مناسک الحج، کہا گیا ہے کہ وہ جو باتیں
اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا تھا وہ حج کے مناسک تھے، یعنی حج کے ارکان۔ وقیلا، اور دوسرے قول کے مطابق وہ کون سی باتیں تھیں؟ کہا کہ وہ 10 باتیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ نمبر 1، المضمضہ، ٹھیک ہے، یعنی کلی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، والسواک، اور مسواک کرنا، ٹھیک ہے، سواک مسواک، یہ لفظ آسان ہے، یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ والسواک، المزمزۃ پہلا، المزمزۃ یعنی کہ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا، والسواک اور مسواک کرنا، وقص الشارب، اور مونچھیں تراشنا، یعنی مونچھوں کے بال کو کم کرنا، یہ بھی لازم تھا، یعنی اتنی کم کرنا کہ اگر دونوں ہونٹ بند ہو جائیں تو مونچھ کے بال نیچے ہونٹ کی طرف نہ آئے۔ وہ فرق الرأسی، اور مانگ نکالنا، سر کے اندر بالوں میں مانگ نکالنا۔ وقلم الاظفار، اظفار کہتے ہیں ناخونوں، ٹھیک ہے، تو قلم الاظفار یعنی ناخون تراشنا۔ ونطف الابط، اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ وحلق العانتی، اور زیر ناف جو بال ہوتے ہیں انہیں بھی نکالنا۔ والختان، والختان، اور ختنہ کرنا۔ والاستنجاء، اور طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جس کا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں انہیں حکم دیا گیا تھا، اور یہ چیزیں ہمارے لیے سنت ہیں، یعنی کہ مانگ نکالنا، ناخن تراشنا، اور مسواک کرنا، وضو میں ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور ناخن تراشتے ہیں، زیر ناف زیر بغل بال کو صاف کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے سنت ہیں، لیکن ان کی شریعت میں ان پر وہ واجب تھے، یعنی بمعنی فرض تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے اسے ادا کر کے دکھا دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جو کلمات یہ ہننا جو ضمیر ہے وہ کلمات کی طرف جائے گی، یعنی کہ ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اَدَاهُنَّ تَامَّاتٌ، یعنی صحیح طریقے سے مکمل طور سے ادا کر کے دکھایا۔ قال، اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال تعالی لہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انی جاعلوک للناس اماما، کہ بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ انی، بے شک میں، جاعل بنانے والا، جاعلوک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماما، امام سے مراد قدوۃ فی الدین، یعنی کہ دین میں جس کی پیروی کی جائے، مقتدا جو بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دین کے معاملے میں مقتدا بنا دیا گیا۔ انی جاعلوک للناس اماما، یعنی کہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہوں گے اور دین میں آپ ہی کے پیروکار ہوں گے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم رہیں گے، یعنی کہ بعد والے جو لوگ بھی آئیں گے ان تمام پر بھی ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ انی جاعلوک للناس اماما، کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، یعنی کہ بعد کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے، کوئی بھی نبی پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہیں اور سے نہیں ہوا، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا اعزاز بخشا کہ فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، امام امام۔ اب یہاں امام سے کیا مراد ہے؟ اگر امام سے وہ امام مراد جیسے کہ ہم عرف میں مراد لیتے ہیں
جسے ہم نماز میں آگے کرتے ہیں، جو نماز پڑھاتا ہے، تو اگر وہ امام مراد لیں گے تو آگے ترجمے میں کیا ڈفرنس آئے گا وہ میں بتاتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ نعمت جو ہے تو میری ذریت میں بھی ڈال دے۔ قال، اور فرمایا ومن ذریتی، اور میرے اولاد میں سے بھی، ذریت یعنی اولادی، اجعل ائمہ، یہاں پر اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں امامت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ امامت میری ذریت میں بھی جاری کر دے، یعنی میری اولاد کو بھی تو یہ امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں، اور میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ امامت جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں آپ کو بھی ملے گا، آپ کی ذریت میں بھی بعض کو ملے گا، لیکن اگر آپ کی ذریت میں سے، اولاد میں سے کوئی ظالم ہوگا تو ظالم کو ہم جو ہے امامت عطا نہیں کرتے۔ تو یہاں ظالمین سے کون مراد ہے؟ الکافرین منہم، دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، یعنی کہ ظالمین سے مراد کافرین، جو کافر ہوگا اسے امامت عطا نہیں کی جائے گی، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو غیر ظالم ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ اب ظلم کہتے کسے ہیں؟ حق سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں، حق سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا کسی بھی معاملے میں، تو یہ ایک ظلم کہلاتا ہے۔ دوسرا، ظلم کا معنی کفر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم کا معنی جو ہے گناہ بھی ہوتا ہے، ہر گناہ ظلم ہے، ایک اعتبار سے ہر گناہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے، اور اس لیے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اگر امامت سے مراد نبوت ہے، یعنی کہ اے ابراہیم ہم تمہیں جو ہے نبوت میں اعلیٰ منصب عطا کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری ذریت میں بھی تو اس نبوت کو جاری کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو کافرین ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ یا دوسرا معنی، امامت سے مراد اگر ریگولر امامت ہے، یعنی سربراہی ہے، لیڈرشپ ہے، تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہاں ظالمین سے مراد کافرین نہیں ہوں گے بلکہ فاسق مراد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہو جاتی جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ بالکل کرتے ہی نہیں، نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ نبوت کا خاصہ ہے، صرف نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو دنیا میں امامت کا منصب عطا کیا جاتا ہے تو یہ امامت بمعنی نبوت نہیں ہوتی، لیکن سلطنت چلانے کے لیے جو امور میں لیڈر بنایا جاتا ہے تو اس میں امام بنایا جاتا ہے، یا پھر نماز کا امام بنایا جاتا ہے، جسے عرف میں ہم دوسرا اور ایک بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ۔ اب یہ جو کہا کہ جو ظالم نہ ہوں انہی کو امامت عطا کی جائے گی سے مراد نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قوم کی سربراہی عطا کرے گا۔ اسی لیے نماز پڑھانے کے لیے بھی امام ایسا ہونا چاہیے جو اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی گناہ نہیں کرے گا، ایسا تو ممکن ہے، پھر تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھا سکے گا، کیونکہ ہر کسی سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، لیکن صغیرہ گناہ بعض اس سے جانے انجانے میں ہو سکتے ہیں، تو اس کا کرنا پھر تھوڑا سا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی کے علاوہ تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو نبی معصوم ہوتا ہے اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے۔ البتہ انسانوں میں گناہ کرنے نہ کرنے کا مادہ ہوتا ہے، تو پھر کبھی نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ گناہ کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ پھر نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو البتہ گناہ تو کبھی نہ کبھی کسی سے ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن بعض اللہ کے وہ مخصوص بندے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے، جیسے کہ اہل بیت ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، وہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے یا کبھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں، پھر توبہ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں امامت اگر نماز والی ہے تو پھر آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اعلانیہ سب کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو۔ ہاں، اگر چھپ کے اس نے گناہ کیا ہو تو ہمیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور اس نے توبہ کر لی ہو تو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص امام تو بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امامت کے لیے یعنی نماز کی امامت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا تھا، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی، تو اللہ فرماتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کافروں کو نہیں پہنچتا، یہ منصب انہیں عطا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت کو، بیت سے مراد کون سا گھر ہے؟ یہ کعبہ، بیتن یعنی گھر، لیکن یہاں البیت سے پتا چل رہا ہے یہ خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کعبہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا، اور جب ہم نے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنایا، یعنی کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا یا لوگوں کی رجوع کرنے کی جگہ بنایا، تو مثابۃن کا دو معنی ہوگا، ایک وہ جگہ جہاں لوگ پلٹ کر آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو جیسا ہم حج اور عمرہ میں دیکھتے ہیں لوگ بار بار آتے ہیں، یا پھر مثابت ثواب سے ہے، یعنی کہ انہیں ثواب دیا جاتا ہے کثرت سے، یثوبون الیہ من کل جانب، ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ سے مثابۃ للناس، دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں اس گھر کی طرف آتے ہیں۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے رجوع کرنے کی جگہ، وہ امنا، اور امن والی جگہ بنایا، ٹھیک ہے۔ امنا کا مطلب مأمن لہم من الظلم والاغارات والواقعۃ فی غیرہ، یعنی کہ ہم نے بیت اللہ کو، اب یہاں صرف بیت سے مراد بیت اللہ صرف کعبہ نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا حرم مراد ہے، کیونکہ اگر صرف کعبہ مراد لیا جائے تو یہ معنی آگے امنا لفظ آ رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا، امن سے مراد حرم ہے، اور حرم جو ہے پورا کا پورا علاقہ ہے جہاں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، اور حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے، اور وہاں پر ظلم کرنا، جھگڑے کرنا، فساد کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وہاں جانوروں کا شکار کرنا، قتل و غارت کرنا منع ہے، وہاں کی گھاس اکھیڑنا، درختوں کو کاٹنا، یہ بھی منع ہے۔ تو پورا کا پورا حرم جو ہے امن کا گہوارہ ہے، اور یہ امن والا حکم یہ تمام حرم پر لازم آئے گا۔ حدود حرم جہاں سے میقات، جس میں میقات وہ جگہیں ہیں جہاں سے داخل ہوتا ہے، حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں، اسے میقات کہتے ہیں، جیسے کہ یلملم ہو گیا، اور پھر دوسرے میقات ہیں، ٹھیک ہے۔ حاجی جب حج کو جاتے ہیں یا معتمر حضرات جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، حالانکہ کعبہ تو بہت دور ہوتا ہے، کئی کئی کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے حرم کا علاقہ، تو
یہ پورا کا پورا امن والا ہے۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جو کہا گیا تو اس سے مراد جو ہے پورا کا پورا حرم ہوگا۔ ہم نے بیت اللہ کو اور یعنی کہ پورے مکہ شریف میں جو حرم کا علاقہ ہے اسے لوگوں کے لیے پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا، رجوع کرنے کی جگہ بنایا اور امن والی جگہ بنایا۔ وَاتَّخَذُوا اب حکم دیا جا رہا ہے اے لوگو، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ وَاتَّخَذُوا اور بناؤ، یہ حکم امر کا صیغہ ہے۔ ایھا الناس اے لوگو تم بنا لو، من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، مصلی مصلی مکان الصلاح کو کہتے ہیں، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اسے مصلی کہتے ہیں۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ هو الحجر الذي قام علیہ عند بناء البیت، کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اور مصلی مکان الصلاۃ، مکان صلاۃ بان تصلوا خلفہ رکعتی الطواف وفی قراءت بفتح الخاء خبر۔ اور مصلی سے مراد یہ کہ آپ اسے نماز کی جگہ بنائیں، یعنی مقام ابراہیم جو وہ پتھر ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جب آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے، 7 پھیرے 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے۔ یہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس مقام پر لے کر فرمایا ھذا مقام ابراہیم، فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اب اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابھی شام رات ہوئی نہیں تھی، اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نازل کیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کے پاس ہم نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں ان کی مرضی کے موافق نازل فرمایا۔ اور یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی شان بھی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو طواف کے بعد یہ 2 رکعت ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ وعدہ لیا سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، امرناہما، یعنی ہم نے ان دونوں کو حکم دیا، عہدنا ای امرناہما، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان سے بہت ہی پکا وعدہ لیا، یعنی کہ انہیں حکم دیا کس بات کا؟ ان طہر بیتی، کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں۔ ان طہر بیتی، طاہر پاک کرنا، بیتیہ میرا بیت یعنی میرا گھر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو، بیت اللہ کو پاک کر دیں۔ کس سے پاک کر دیں؟ تمام قسم کی نجاستوں سے، خباثتوں سے، گندگی سے پاک کر دیں، اور من الاوثان اور بتوں سے پاک کر دیں، یعنی کہ جو بت کعبے کے اندر رکھے گئے ہوئے تھے یا تصویریں بنا دی گئی تھی، ان تمام کو جو ہے اس سے پاک کریں۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین، طائف طواف کرنے والا، اس کی جمع ہے طائفین، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کریں، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو والعاکفین ہے اس سے مراد والمقیمین ترجمہ کیا گیا ہے۔
کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے تو سمجھ میں آ گیا، یعنی جو باہر سے آتے ہیں طواف کرتے ہیں، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، باہر سے آنے والوں کے لیے طواف ہے، اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، مقیم لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اعتکاف ہے۔ تو المقیمین کہا کیونکہ مناسبت ہو جائے، جو سورۃ الحج کے اندر بھی یہ آیت ہے، تو وہاں پہ للطائفین والمقیمین والرکع السجود جو آتا ہے، تو وہاں پر اس کے ترجمے کے ساتھ مناسبت ہو جائے، اس لیے مقیمین کہا۔ ٹھیک ہے، تو وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، یعنی حکم دیا، أَن طَهِرَ بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ جو رکعی اور رکعی سجود جو لفظ ہیں، یہ راکع کی جمع ہے، رکع، اور ساجد کی جمع ساجد المصلین، ٹھیک ہے، نماز میں سجدہ کرنے والے، تو اس کی جمع ہے رکعی سجود۔ اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو شہر مکہ ہے اس کے احکام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بیان کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے رب کریم تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، یعنی اس مکان کو تو امن والا بنا دے۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فجعلہ حرما، تو پورے کے پورے شہر کو، اب یہ دیکھیں بلد لفظ آیا، شہر مراد ہے، یعنی کہ مکہ جو شہر ہے اور اس کی جو حدود حرم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کو حرم بنا دیا، امن کی جگہ۔ اور امن کی جگہ کیسی امن کی جگہ؟ کہ حرمن لا یسفک فیہ، یہ ایسی جگہ کہ جہاں خون نہیں بہایا جائے گا، لا یسفک فیہ دم انسان، کسی بھی انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا، ولا یظلم فیہ احد، اور کسی انسان پر، کسی پر بھی جو ہے ایک پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا یصاد صیدہ، اور وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، کسی جانور یا پرندے کا۔ ٹھیک ہے، تو ولا یختلا خلاہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے حرم کے تعلق سے، کہ اس میں کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑنی ہے، اور وہاں پر جو ہے کسی کو مارنا نہیں، ظلم نہیں کرنا، یہ ساری، اور شکار بھی نہیں کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں حدود حرم میں۔ تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ تو اسے امن کا گہوارہ بنا۔ اور دعا کا دوسرا حصہ ہے وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے شہر والوں کو تو رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں کے ذریعے، تو پھلوں سے رزق عطا کر فرمایا۔ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کیونکہ یہ زمین جو تھی ریگستانی علاقہ، یہاں پر فصلیں اگتی نہیں تھی، اور بنجر علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو یہاں پر فصلیں نہیں اگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے، آج تک بھی آپ دیکھیں تو حرم میں جو ہے پوری دنیا سے پھل آتے رہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اگرچہ کہ موسم نہ ہو پھر بھی پھل آتے ہیں، دنیا بھر میں موسم پھلوں کا ختم ہو جائے گا، لیکن حرم میں آپ کو کیا کہتے ہیں، سال بھر ہر طرح کا پھل ملے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا، یعنی کہ طائف جہاں جو ہے پھل زیادہ اگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شام سے جدا کر دیا، اور اس کو اس میں حرم میں شامل کر دیا۔ وَقَانَ أَقْفَرُ وَكَانَ أَفْقَرَهُ زَرْعَ بِهِ وَلَا مَاءَ، اور یہی فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جو تھی اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پر کاشتکاری کی جائے، یا وہاں پر پانی بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے طائف کو جو ہے شام سے نکال کر یا حرم کے اندر داخل کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے
یہ سال بھر جو ہے ان کو پھل نصیب ہوتے ہیں، اہل حرم کو، اہل مکہ کو. ٹھیک ہے. اب آگے دعا کا ایک دوسرا جز بھی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. تو یا پھر آیت کو سرسری مکمل کر لیتے ہیں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخری، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر فامتعوہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان میں سے کفر کرے گا میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا، یعنی اس دنیا میں. قلیلم یعنی ان کی جو مدت حیات ہے اس تک تھوڑا سا ان کو بینیفٹ اٹھانے کے لیے دوں گا. ثم اضطروہ، یعنی کہ پھر انہیں بعد میں ڈھکیلوں گا کھینچ کر کس کی طرف؟ الی عذاب النار، اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم جو ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، پلٹنے کی جگہ ہے، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی عذاب النار. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے لوگوں کو تو پھل نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ تمہاری دعا تو قبول کر لی، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے تو یہ نعمتیں عطا ہوں گی ہی ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر ذمی کافر رہیں گے انہیں بھی تھوڑا سا دنیا میں بینیفٹ تو ملے گا، لیکن قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ جہنم کی طرف کھینچ لے گا، جہنم کی عذاب کی طرف. دنیا میں انہیں بینیفٹ کیسے ملے گا؟ وہ اس طرح کے حرم کے اندر اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، حدود حرم کے اندر، تو یہ اس کو ایک طرح کا بینیفٹ مل رہا ہے. چلیے بس کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.